حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی پردہ دری کرتا ہے، راز فاش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بھی راز فاش کر دیتا ہے، یہاں تک کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اخروی معاملات جب شروع ہو جائیں تو پھر وہ تدفین میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں اس میں بھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں، کئی طرح کی رکاوٹیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین مبین کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک جو لے کر چلا تھا کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جلدی کرو، مجھے جلدی لے کر چلو، قبر کی طرف مجھے جلدی لے کر چلو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اخروی معاملات اس کے آخرت کے جو معاملات ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اگر تو وہ نیک ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں کیا کیا سہولیات، کیا کیا چیزیں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ احادیث کے اندر اس کی بھی تشریح موجود ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی نیک صالح اچھا آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے، قبر اس کو ویلکم کرتی ہے، اور قبر اس سے مخاطب ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے بہت اچھا کیا آج تم میرے پاس آئے، اب میرے سلوک کو بھی دیکھے گا۔ اتنا کہنے کے بعد مختلف روایات ہیں، مختلف الفاظ ہیں، قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جہاں تک مردے کی نگاہ پہنچے وہاں تک 70 ہاتھ چوڑائی کی طرف، 70 ہاتھ لمبائی کی طرف، تو اتنا لمبا چوڑا میدان، اور جنت کی ہوائیں وہاں پر چلا دی جاتی ہیں۔ یہ سارے معاملات جب وہ دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے رک سکتا ہے، اور ہم اس کو روک کے رکھیں گے۔ اور جو دوسری حدیث پاک میں نے اس کے اندر شامل کی کہ میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اب جب وہ میت دیکھتی ہے کہ گھر والے رو رہے ہیں اور مجھے یہ سہولتیں مل رہی ہیں، تو وہ میت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے مجھے اجازت دو میں اپنے گھر والوں کو بتا لوں میرا معاملہ ٹھیک ہے، تجھے پریشان نہ ہو۔ لیکن فرشتے منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں آرام سے سو جاؤ، یہاں جنت سے لایا ہوا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، مزے سے وہ وہاں انجوائے کر رہا ہے اور ہم اپنے ہائی فائی میں لگے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی بد کردار فوت ہو جاتا ہے تو وہ گھر والے اس کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہائی فائی کر رہا تھا، مجھے کتنے لایا چلے، میرا تو ادھر ہے ہی کچھ نہیں جہاں پر تم مجھے چھوڑ کے آنا چاہ رہے ہو، جہاں پر تم لے کے جا رہے ہو، کیوں لے کے جا رہے ہو، میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں دیا، کوٹھی بنگلہ مکان سٹیٹس وغیرہ یہ وہ سارا کچھ محنت میں تمہارے لیے کرتا رہوں، آج مجھے خود سے اٹھا کے تم لے کے جا رہے ہو۔ وہ نہیں جانا چاہتا، گھر والے لے کے جا رہے ہوتے، پھر جب قبر میں پہنچتا ہے تو قبر بھی پھر اس کے ساتھ وہی رویہ کرتی ہے۔ مختصراً یہ کہ قبر اس کو دباتی ہے، دبوچتی ہے، مختلف احادیث کے اندر الفاظ ہیں، دبوچتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دبوچنے کی کیفیت بھی بیان فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کے اندر ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی اور فرمایا کہ اتنا دبوچتی ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہیں۔ یہ قبر کا معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا گھڑا نہ سمجھو، عمل کا صندوق ہے، آج میرا ہر عمل میری قبر میں محفوظ ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرے، اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ میں نے چلے جانا، ہم سب نے چلے جانا۔ اسی لیے میں نے بات شروع کی تھی، آج ہم سارے جو ہے نا وہ تھوڑے مصروف ہیں، تو سورۃ التکاثر میں نے شروع کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ کیا عجیب ہے، صحیح بات ہے، تھوڑا وقت نکالا کریں، گزشتہ نشست میں بھی اور ہر نشست میں آپ کے سامنے درخواست کرتا ہوں تھوڑا سا وقت نکالیں، قرآن پڑھیں۔ اللہ کے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ بہت سارے دل ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی کوئی گل سمجھ نہیں آتی ہے، ابھی کی کریے، کدھر جائیے، قرآن پڑھو۔ الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ کثرت کیا ہے؟ میرا سٹیٹس، میرا بینک بیلنس، جس کے پاس مہران ہے
وہ اور آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہا ہے، جس کے پاس وہ ہے وہ اس سے بھی آگے جانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ الہاکم التکاثر، چوکھے ہو جاؤ، کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈالا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، وہ یہ ہے حتی زرتم المقابر، قبر تک پہنچ گئے لیکن پیٹ کی بھوک نہیں مٹی، اور لب جاؤ، اور لب جاؤ۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ یہ اللہ تھوڑا سا ڈانٹ رہے ہیں، لگ جائے گا، پتہ لگ جائے گا۔ پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، ہاں پتہ لگ جائے گا، کیا کمایا کیا کھویا، کس حال میں زندگی گزار کر آیا، سارا پتہ لگ جائے گا۔ آگے فرمایا لا ترون الجحیم، پھر تم جحیم کو دیکھو گے، جہنم کا نام ہے جحیم، وہ آگ لپٹیں مارتی ہوئی جب باہر آئے گی۔ ایک اور حدیث پاک شامل کر دیتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری انسانیت ایک طرف ہے، جہنم کو لایا جائے گا۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، سورۃ الفجر کی آخری آیات ہیں، جہنم کو لایا جائے گا۔ جیسے وہ قربانی کا جانور ہم خرید کر لاتے ہیں نا، تو اگر اس میں سے کوئی تھوڑا جنا اتھرا ہے، دو ترے بندیاں نے پھڑے ہوئے ہیں، وہ پھر بھی ایسے نہیں کر رہا، جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 فرشتوں نے زنجیروں کے اندر اس کو جکڑا ہوگا، وہ پھر بھی نکل رہی ہوگی، چھوڑو مجھے، کھا جاؤں۔ لا ترون الجحیم، اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم اس جحیم کو دیکھو گے، اس جہنم کو دیکھو گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ثم لترونها عین الیقین، خواب نہیں دیکھو گے، حقیقت میں دیکھو گے، ہوش و حواس میں دیکھو گے کہ یہ جہنم ہے۔ اور آخر میں جا کے اللہ پاک نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر تم پر جو نعمتیں کی گئی اللہ پاک کی طرف سے، اس دن پھر ان نعمتوں کا تم سے پوچھا جائے گا، یہ نعمتیں تم نے کیسے حاصل کر لی، یہ لائف سٹائل وغیرہ وغیرہ یہ کیسے آ گیا۔ تو میرے محترم، اخروی معاملات، اخروی زندگی کو سامنے رکھ کے جینا، یہی اصل دانش مندی ہے، یہی اصل حقیقی زندگی ہے۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا دنیا میں رہنا، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا آخرت میں جا کے رہنا۔ اللہ پاک ہمارے تمام جو مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک جو شروع کی تھی کہ سب سے بہترین اصال ثواب نیک اولاد ہے، تو سب سے زیادہ محنت اپنی اولاد پر کریں۔ ہاں، میری اولاد یا ہماری اولاد جو دعا کرے گی نا، وہ دل سے دعا نکلے گی، باقی تو فارمیلٹیز ہیں، باقی وہ آ کر ٹھیک ہے وہ اظہار تعزیت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ فارمیلٹی، اصل دعا جو ہے وہ میری اولاد نے میرے لیے کرنی ہے۔ تو دوسری چیز جس کا ثواب جاری رہنے والا ہے وہ صدقہ جاریہ، جس کو ہم عرف عام میں صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی نیک، کوئی بھی اچھا کام کر دیا، یا جو میت جو ورثہ چھوڑ کر گئی ہے، جو پیسے وغیرہ میت کی طرف سے ہیں ہمارے پاس، وہ اپنے والدین کی طرف سے ان کے لیے کوئی ایسی نیکی کر دی جائے جس کا ثواب چلتا رہے، جیسے کہ ہماری مسجد کے اندر پانی کا انتظام وغیرہ وہ اصال ثواب ہی کی وجہ سے ہوا۔ یعنی یہ وہ مثالیں دے رہا ہوں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح مساجد کے اندر اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اہل محلہ پھر اسی روش کو اختیار کرتے ہیں، اور اگر اس سے باہر بھی جایا جائے تو اور بھی بہت سارے راستے مل سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی نیکیاں مل سکتی ہیں کہ جو نیکی کر کے انسان اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے چلتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کا ثواب ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا، وہ کسی کو کوئی اچھی بات بتا دینا، کوئی نیک کلمہ بتا دینا، کوئی علم سکھا دینا کسی دوسرے کو، کہ جب تک وہ اس بتائی ہوئی بات پر عمل کرتا رہے گا اور اس مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کسی کو قرآن پاک پڑھا دیا، کسی کو نماز کا کوئی مسئلہ بتا دیا، کسی کو کلمہ درست کروا دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 3 کام وہ ہیں کہ جن کا ثواب ہمیشہ ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم
الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہر خیر کو ہمارا مقدر فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دین مبین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیکی کرنا ہمارے لیے آسان بنا، اے اللہ برائی سے بچنے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پوری امت میں جو بھی بیمار ہے جہاں بھی ہے جس حال میں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ مختلف بیماریاں ہیں، کچھ وقتی ہیں، کچھ دائمی ہیں، کچھ روحانی ہیں، کچھ جسمانی ہیں، اے اللہ ہر بیماری ہر صحت، اے اللہ ساری کی ساری شفا کے خزانے تیرے پاس ہیں، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے تمام عزیز و اقربا جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حاضرین کے دلوں کے اندر جو دعائیں ہیں، جو جائز حاجات ہیں، اے اللہ سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم